مفتی یاسر صاحب اگر یہ اس پہ بات کریں گے، یہ جو آیتیں یہ بتا رہے ہیں فرسٹ پرسن کے اوپر، تو پھر ان کو اپنی صورتوں کا اور یہ سارا اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، بتانا پڑے گا ان کو. مفتی صاحب مجھے جواب دینے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جواب دینے دیجیے. انہوں نے اعتراض کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سچوالا جی آپ استعارہ کے منکر ہیں؟ نہیں استعارہ، کیونکہ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ ایسا ہے اس کو لکھنے والا کون ہے؟ کیونکہ اللہ خود غائب ہے، اللہ متکلم نہیں ہے. وہ دوسرا مسئلہ ہو گیا، وہ میں بتاؤں گا کون لکھنے والا ہے. آپ استعارے کے قائل ہیں کہ منکر ہیں؟ نہیں، زبان میں استعارہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں بھائی، استعارہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے بارے میں مجھے یہ بتائیے استعارہ ممکن ہے کہ نہیں؟ زبان میں استعارہ اللہ کو نہ تو کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے جو ہے سنا ہے، اور نہ اس سے بات کی ہے. الٹی بات کرتے ہیں ہمیشہ، نہ دیکھا نہ. بھائی میں کہہ رہا ہوں زبان میں استعارہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمپل سی بات. زبان میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ اس کو آپ خدا کا کلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک دوسرا مسئلہ میں ابھی ثابت کروں گا. آپ یہ تو بتائیں کہ استعارے کے قائل ہیں آپ، یہ نہیں. نہیں دیکھیے، استعارہ اب آپ جو ہے کس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جو باتیں آئی ہیں وہ استعارہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ کسی بھی زبان میں استعارہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زبان میں تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں استعارہ ہوتا ہے. بس بات ختم ہو گئی ہے کہ زبان میں استعارہ ہوتا ہے. قرآن ایک زبان میں، تو قرآن کے اندر بھی استعارات ہیں. بس ابھی اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں اسی لیے استعارے ہیں. اب آپ کا جو دوسرا جو دعویٰ ہے کہ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ متکلم نہیں ہے لہٰذا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام نہیں ہے، یعنی یہ شخص ثالث ہے. بات صحیح کہہ رہے ہیں، یہی کہا نا آپ نے؟ یہی کہا نا؟ جی ٹھیک ہے. تو آپ کی دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کتاب کا مصنف شخص ثالث ہوگا تو وہ کتاب اس کی نہیں ہو سکتی. میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہوئی ہے، کیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ عربی تو آپ ماشاءاللہ بہت زبردست جانتے ہیں، تھوڑا سا پڑھیے ذرا سا. نہیں سنیے میری بات کہ نہیں آپ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ارے آپ میری بات کا آپ میرے ساتھ چلیے نا، تھوڑا سا پڑھیے اس کو. سامنے عربی میں ہے نا، پڑھیے ذرا سا. ٹھیک ہے. لا يذكر لهذا اليوم اسما ولا يستطيع ان يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنه. جی. بل لا يستطيع ان يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه وانما يقرب ذلك تقريبا. اس کا ترجمہ بھی کر دیجیے عوام کے لیے. میں تو سمجھ گیا آپ بھی سمجھ گئے، عوام کے لیے ترجمہ کر دیجیے. نہیں ٹھیک ہے، یہ آپ یہ کہہ کر یہ دیکھیں ہم سچ والا جی یشکر من ھذا، سب لوگ سچ والا جی یشکر من ھذا سے آگے، یشکر من ھذا سے آگے آپ پڑھیے، اس کو عبارت لگا کے پڑھیے. آپ نے الیوم پہ عبارت نہیں لگائی. نہیں ٹھیک ہے، چلیے کوئی بات نہیں. آپ جو ہے سچ والا جی اس کا ترجمہ کر دیں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے نا. نہیں ترجمہ تو کر دوں گا محترم. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں متکلم ہے، آپ یہ ثابت کیجیے. میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کیونکہ آپ اس کو کلام اللہ کہہ رہے ہیں نا، کلام اللہ کہہ رہے ہیں نا. ارے آپ اس کا جواب تو دیجیے، اس کا ترجمہ تو کر دیجیے. تو ٹھیک ہے، ترجمہ میں کر دوں گا. تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ سمجھنا جب ہوگا تب ہوگا، فی الحال ترجمہ تو کیجیے اس کا. دیکھیے، لا یذکر لہذا اليوم اسما، لا یذکر لہذا اليوم اسما، یعنی اس طرح سے آج کے دن کوئی اسم، کوئی نام اس کا ذکر نہیں ہوا یا ذکر نہیں کیا جاتا. چھوڑیے آپ چھوڑیے سجوالا جی، میں مجھے کرنے دیجیے. ولا يستطيع ان يضعه حيث وضعه. مفتی صاحب ان کو کرنے دیں، اس عبارت کا ترجمہ کرنے دیجیے، گزارش آپ سے. ٹھیک ہے چلیے کیجیے. ولا يستطيع ان يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنه. جی اب آپ یہ کہنا کہ وہ جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ رکھے جس جگہ رکھا گیا ہے اللہ کو، مہینے میں یا سال میں. سچ والا جی آپ نے ٹانگ توڑ دی اس کی. میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا. لا یذکر لہذا اليوم اسما، اس کو اس دن کا کوئی نام یاد نہیں ہے، نہیں وہ اس دن کو اس مہینے یا سال میں رکھ سکتا ہے جہاں اللہ نے اس دن کو رکھا تھا. بل لا يستطيع ان يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه، نہیں وہ اس دن کا متعینہ وقت جان سکتا ہے. وانما يقرب ذلك تقریبا، اس کو ہلکا ہلکا یاد ہے. واکبر ظنه ان هذا الوقت كان يقع من ذلك اليوم في فجره، اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے اس دن کے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کا تھا. یہ تھرڈ پرسن ہے نا، آپ اس کو مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے تھرڈ پرسن مان لیا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کتاب جو ہے عربی زبان کے سب سے بڑے ادیب ہمارے دور کے الایام طٰہٰ حسین، اور یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے. یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے. آٹو بایوگرافی میں شروع سے لے کر آخر تک کے پوری کتاب میں طٰہٰ حسین نے اپنے لیے فرسٹ پرسن کا استعمال نہیں کیا.
پوری کتاب میں تھرڈ پرسن استعمال کیا ہے. دنیا میں کوئی مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب طہا حسین کی نہیں ہے. اچھا نہیں ہم یہ کہہ بھی تو نہیں رہے نا. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے, میں آپ کی بات کا بھی ذرا سا اور جواب دے دوں. اسی طریقے سے آپ کو میں یہ آپ بہت آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے. یہ دیکھیے آپ کیا کہنا چاہیے, یہ دیکھیے, یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ گئی, تو ذرا سا اس کو پڑھ لیجئے, تو اردو میں ہے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پڑھ لیجئے ذرا سا. یہ حسن نظامی کی ولادت اور زندگی کا حال. جی 13ویں صدی کے خاتمے کے قریب 1396 ہجری میں 2 محرم کو جمعرات کے دن صبح صادق کے وقت حسن نظامی پیدا ہوا, جس کی روح سے آج کل کے جمادی الاول 1337 ہیں. اس کی عمر 41 سال کی تھی. جی تو یہ حسن نظامی جن کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں گے, یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے. میں نے اردو کا بھی حوالہ دے دیا, اور یہاں پر حسن نظامی نے پوری آدھی کتاب کے اندر تھرڈ پرسن استعمال کیا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حسن نظامی کی کتاب نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج میں, ہر زبان میں, یعنی اردو میں بھی عربی میں بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ تھرڈ پرسن استعمال کرتا ہے مصنف, اور وہ کتاب اسی کی مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بات پوری ہو گئی آپ کی؟ نہیں, ابھی میری مکمل نہیں ہوئی. ابھی تھوڑا سا آپ کو اور پڑھوانا ہے, تھوڑا سا آپ اور پڑھ دیں تاکہ آپ کی آج کی رات جو ہے وہ ذرا سا مضبوط ہو جائے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے جو ہے یہ میں پیش کر رہا ہوں. 1 منٹ ذرا سا مجھ کو اسٹاپ شیئرنگ. اچھا, اس پہ ٹائمر کا پھر سے چلا گیا معاملہ. کچھ چیزوں میں دیکھیے ٹائمر کو ذرا میں سائیڈ میں رکھنا پڑے گا, شیئر ویئر کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. چلیں مفتی صاحب کو سب ساری رعایت ہے بھی. چلیں ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کی ذرہ نوازی. Do not use, اب میں انگلش کا حوالہ دے رہا ہوں. Do not use first person pronoun I, me, my, we, use, etc. Using these expressions in analytical and persuasive essays can make the writing wordy, can make the writer seem less confident or his or her confident of his or her ideas. کہ اگر آپ I یا me یا my کا استعمال کریں گے زیادہ اپنی رائٹنگ کے اندر, تو آپ کا کانفیڈنس لیول کم مانا جائے گا. یہ انگلش کا قاعدہ ہے. یہ تو فرسٹ پرسن ہے. اسی طریقے سے سیکنڈ پرسن, اس میں avoid addressing readers as you. Addressing readers using second person pronoun you, your can make an essay sound informal and can bring assumptions into an essay that are not true. اگر آپ you اور your کا استعمال کریں گے تو وہ ایک informal writing ہے. formal writing میں you اور your کا استعمال نہیں ہوتا. آپ اگر reader سے بات کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ readers, قارئین سے درخواست ہے کہ ہماری کتاب کو پڑھیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے سے درخواست ہے کہ ہماری کتاب کو پڑھیں. یہ ہر زبان کا اصول ہے سچ والا جی. میں نے آپ کو اردو کا حوالہ دیا, میں نے آپ کو عربی کا حوالہ دیا, میں نے آپ کو انگلش کا حوالہ دیا. آپ کی جو دلیل ہے نا کہ مصنف کا یا مؤلف کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے یہ اصول اخذ کہاں سے کیا ہے؟ میں نے تو 3 دلیل آپ کو دی ہیں ہر زبان سے. اچھا آپ کی بات مکمل ہو گئی مفتی صاحب؟ جی آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی اب میں کچھ عرض کروں. جی آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے اس پر میرا ایک سوال ہے. دیکھیے آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس میں ٹوٹل غائب ہے. میں ٹوٹل غائب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا لکھنے والا تو حاضر ہے نا, وہ فرسٹ پرسن کی شکل میں حاضر ہے. وہ جو ہے واحد متکلم بھی ہے, جمع متکلم بھی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور بار بار ہے. تو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں میرا نہیں شخص ثالث اللہ ہے, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے یہاں پر میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ آپ نے جلیبی بنائی ہے, یہ آپ نے جلیبی نہیں سنیے, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. دیکھیں کہ واحد متکلم جمع متکلم قرآن میں ہزاروں بار ہے, لیکن اللہ غائب, پرٹیکولرلی اللہ غائب ہے. میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بار بار یہی کہتا رہا ہوں. میں آپ کی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو ایک آیت پیش کروں گا. میں آپ کی بات سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, اس لیے بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ یہ کلام اللہ کا اس لیے نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ اس میں تھرڈ پرسن ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ظاہر بات ہے جی, یہ ظاہر آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے یہ جمع متکلم کا کلام ہے تو ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کے ساتھ جی سچ والا جی, یہ ظاہر بات نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ مجھے دلیل دینے دیجیے نا, مجھے دلیل دینے دیجیے. مجھے میرا ٹائم شروع کیجیے, کیونکہ جب سے آپ اپنا ٹائم لے رہے ہیں. سنیے, آپ اس بات پر دلیل دیں گے کہ مؤلف کا تھرڈ پرسن ہونا ناممکن ہے, اس کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, تب مؤلف مانا جائے گا. اس پر دلیل
نہیں میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے. میرا عرض کرنا یہ تھا کہ قرآن کا جو واحد اور جمع متکلم ہے یہ تو ہزاروں بار ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ہے بار بار جو ہے وہ لکھنے والے کا جو ہے اپنے آپ کو میں یا وی کہنا یہ ایک طرح کا جو ہے عیب ہے. آپ نے یہ فرمایا. نہیں میں نہیں بار بار آئی یا وی کہنا. جہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت ہے. جی ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں. بار بار تو ہے نا, بار بار ہے قرآن میں کئی جگہوں پر ہے, لیکن وہ اللہ نہیں ہے. میں آپ کو لیکن آپ کا دعویٰ اگر ایسے پھر سے مفتی فضل اندر صاحب یہی مسئلہ ہو جاتا ہے اگر ٹائمنگ نہیں ہو تو کراس ٹاک بہت ہو جائے گا. کیونکہ یہی ہو رہا ہے کہ جو ہے کراس ٹاک ہو رہی ہے. تو کمپلیٹ کرنے دو مفتی صاحب, ان کو بات تو کمپلیٹ کرنے دو, اس کے بعد آپ اس پہ اعتراض کرو. میں بات وہ ٹھیک ہے, میں آخری بات کہہ رہا ہوں, اس بعد آپ اپنی بات مکمل کیجئے. آپ مجھے یہ دلیل دیں گے کہ چونکہ اس قرآن میں اللہ شخص ثالث ہے لہٰذا یہ قرآن اللہ کا نہیں ہو سکتا چونکہ مؤلف کا شخص ثالث ہونا پاسبل نہیں ہے. اس پر آپ دلیل دے دیجیے. چلیے آپ کا ٹائم سچ والا شروع ہو گیا ہے. آپ کا ٹائم میں جو ہے ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے شیئر مطلب یہاں سے شیئرنگ ہو سکتی ہے؟ جی شیئر پہ آپ کلک کریے سچ والا جی. 3 آپشن آئے گا, ونڈوز میں جائیے, اگر پی ڈی ایف ہے تو وہ پی ڈی ایف فائل سلیکٹ کر لیجیے. یہ پی ڈی ایف ہے جی. اچھا مفتی فضل صاحب جب یہ شیئر کر لے تب پھر ٹائم سٹارٹ کریے گا. ہاں کیونکہ میں یہ شیئر کرنے کا اگر آپ نے مجھے وہ پی ڈی ایف بھیجا ہے اس میں سے کوئی ہے تو بتا دیں, میں شیئر کر دیتا ہوں. ہاں اس میں جو ہے آپ نمبر 1 ڈالیے جو ہے. میں یہاں شیئر کیوں نہیں ہو رہا ہے اس میں چاہتا تھا کہ میں کچھ شیئر کروں لیکن یہ یہاں آ نہیں رہا ہے. نمبر 1 جو پی ڈی ایف ہے آیت الکرسی وہ بول رہے ہو آپ؟ ہاں ٹھیک ہے وہ ڈالیے آپ. ٹھیک ہے میں شیئر کرتا ہوں, 1 منٹ رکیے. یاسر صاحب وہ دیکھیے اسکرین آیا ہوگا, آپ شیئر کر دیجیے پلیز. جی اسکرین دکھ رہا ہے سینٹر میں, اس کو تھوڑا سینٹر میں کریے ساحل. نہیں یہ پورا جو ہے فل اسکرین آ سکتا ہے میرے خیال سے. اپنے ہاں یہ مفتی صاحب کے پاس آپشن ہوگا. نہیں میرے اس کو جو ہے فل اسکرین پہ رکھیے تاکہ ہمارے ونڈوز جو ہے چھوٹے ہو جائیں اور یہ اسکرین پہ فل آ جائے. میرے پاس یہ فل اسکرین پر ہے اور ہماری ونڈوز چھوٹی ہو چکی. نہیں ہوئی ہے. نہیں کیونکہ ہمارے جو ہے بہت نہیں کیونکہ ہمارے جو ہے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں اپنے جتنے بھی جو ہے آئیکونس ہیں. کیسے ہوگا پھر؟ مفتی یاسر صاحب لے آؤٹ دیکھو 5-6 لے آؤٹ دکھ رہا ہوگا, اس میں ایک فل اسکرین کا. ہاں اب صحیح ٹھیک ہے سچ والا یہ چلے گا. جو ہے نہیں یہ جو ہے یہ بھی اوپر کا حصہ ہے, نیچے کا حصہ پھر اوپر کرنا پڑے گا اس کو. اب نہیں اس کا اوپر کا آدھا حصہ آیا, نیچے کا نہیں آیا. دیکھیے ہاں وہ میں یہ جو ہے یہ بول رہے ہو نا. ہاں اسکرول کر دیجیے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس کو جو ہے آپ اوپر رکھیے پہلے, دیکھیں. ہاں بالکل یہ سینٹر میں. اوپر کا پورشن سامنے رکھیے کہ اللہ ایز این ایبسنٹ جو ہے یہ جو ہے 3rd پرسن میں کس طرح سے. یہ آیت الکرسی میں نے اس لیے پیش کی کہ یہ بہت مشہور آیت ہے اور اس پر جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ جو ہے خود متکلم ہے. اللہ لا الہ الا ہوا, جہاں جہاں اللہ غائب ہے, غائب کے صیغے ہیں, یا تو جو ہے ضمیریں ہیں یا پھر جو ہے اس کے صیغے ہیں, سارے کے سارے جہاں غائب ہیں میں نے جو ہے اس کو ریڈ کلر میں کر دیا ہے. تو دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری آیت میں اللہ اصل میں پوری طرح سے غائب ہے. اب اسی طرح سے نیچے کا ذرا اوپر کریے صاحب. اچھا اگر اللہ جو ہے ایز اے 1st پرسن ہوتا, پریزنٹ ہوتا, تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے, اس کے الفاظ کیا ہوتے. دیکھیں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا الحی القیوم لا تأخذنی سنۃ ولا نوم لی ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندی الا باذنی
اعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شئت وسع کرسیی السماوات والارض ولا یؤودنی حفظہما وانا العلی العظیم. یہ ہے فرسٹ پرسن. اگر اللہ فرسٹ پرسن ہوتا کلام کرتا ہوا, اگر اللہ متکلم خود اللہ متکلم ہوتا, کیونکہ موسیٰ سے جب اللہ نے کلام کیا تو اننی انا اللہ ہی سے شروع کرتا ہے, اننی انا اللہ ہی سے شروع کرتا ہے. اور اللہ اگر کہیں جو ہے اس کو خود کلام کرنا ہے تو یہ کم سے کم آیت الکرسی میں اس طرح سے ہوتا. جہاں جہاں جو ہے اللہ آتا ہے, بھلے وہ سورۃ الاخلاص ہو یا سورہ الحشر کی آخری آیتیں ہوں یا جہاں جہاں بھی ہو, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم هو یحیی ویمیت لیس کمثلہ شیء مثل نورہ کمشکاۃ. جہاں بھی اللہ آئے گا وہ اس کا صیغہ جو ہے یا تو ضمیر غائب ہوگا یا اس کا صیغہ غائب ہوگا. حاضر میں اللہ کی بات کر رہا ہوں, میں بار بار اللہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ جو ہے جہاں قرآن کو لکھنے والے جو متکلم ہیں انا یا نحنو کی شکل میں, ظاہر بات ہے وہ تو حاضر ہیں, وہ تو خود متکلم ہیں, وہ تو جمع متکلم بھی ہیں, واحد متکلم بھی ہیں, لیکن اللہ پرٹیکولرلی اللہ غائب ہے. قرآن کو لکھنے والوں نے اللہ جہاں جہاں اللہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ ایسا ہے, اللہ ویسا ہے, اللہ کیسا ہے, اللہ ایسا ہے. اللہ نے خود کہیں پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں بتا رہا کہ اللہ کیسا ہے. پورا قرآن اللہ کی خود کلامی سے خالی ہے. اللہ خود کہیں یہ نہیں بتاتا کہ میں کیسا ہوں, اس کو لوگ بتاتے ہیں جناب, ان کی اپنی جو ہے. جی یہ بھی دعوی ٹائم پورا ہو گیا ہے. سچ والا جی 3 منٹ آپ کے پورے ہو گئے. یہ بھی دعوی ہوا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نہیں, ظاہر بات ہے محترم, میرا دعوی رہے گا نا, آپ میں جو بھی پیش کروں گا وہ دعویٰ کہیں گے. دلیل نہیں دیں گے. دلیل یہ تو ہے, یہ دلیل یہ تو اور کیا ہے. آپ نے دعویٰ کیا کہ اللہ لا الہ الا اللہ تھرڈ پرسن ہے, ہونا فرسٹ پرسن چاہیے. میں پوچھ رہا ہوں کیوں ہونا چاہیے, کیا فرسٹ؟ ظاہر بات, اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ کا کلام مت کہیں آپ اس کو. پھر کلام نہ کہیں, حسن نظامی کا کلام نہ کہیں. نہیں دیکھیں اس میں فرسٹ پرسن, دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ پورے قرآن میں کہیں بھی جس کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں وہ فرسٹ پرسن بھی نہ ہو, متکلم بھی نہ ہو اور اللہ بھی نہ ہو تو ٹھیک ہے, تب تو ہم کہیں گے, کیونکہ آپ نے جو مثال دی ہے اس پر فٹ بیٹھتی. لیکن یہاں پر کہاں بیٹھتی بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حسن نظامی کی کتاب کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں کہ اس نے نہ تو متکلم ہے, نہ واحد متکلم ہے, نہ جمع متکلم ہے, نہ جب وہ پوری کا پورا غائب ہے نا. لیکن آپ جسے متکلم کہہ رہے ہیں, میری نظر میں وہ قرآن کا لکھنے والا ہے, اور ظاہر بات ہے قرآن کو لکھنے والوں نے اللہ کو غائب بتایا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے حسن نظامی کی کتاب میں کھول لی, اسی صفحے پہ نیچے اس کے بعد جناب مولانا محمد یحییٰ صاحب مرحوم خلف جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب ساکن کاندھلا, جو حضرت مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوہی کے شاگرد رشید تھے, مجھ کو گنگو لے گئے, فرسٹ پرسن آ گیا. ہاں ٹھیک ہے, اب یہ ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کی بات کا جواب ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن نظامی کی پوری کتاب میں تھرڈ پرسن ہے. میں نے حسن نظامی میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ جو ہے اللہ جو ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں, اگر اللہ کسی ایک جگہ, اگر اللہ کسی ایک جگہ اگر حاضر ہوتا, اگر کسی ایک جگہ حاضر ہوتا, آپ نے یہ اصول کہاں سے؟ اصول میں نے یہ عرض کیا آپ سے کہ اللہ غائب ہے, آپ اللہ کو متکلم بتائیے نا. میں آپ سے یہ کی سوال کر رہا ہوں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا, اس کی وجہ یہ نہیں ہے, اس کو نہیں بتا سکتے آپ. اگر پورے قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے, ہر زبان کے, عربی کے, اردو کے, دیکھیں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں جہاں آپ جن کتابوں کا حوالہ دیے ہیں وہاں پر آئی یا بی بھی نہیں ہے, لیکن یہاں آئی اور بھی ہے. حسن نظامی کی کتاب میں اسی صفحے پر آئی موجود ہے. نہیں, وہ اس کی کتاب کا یہاں پر آپ اس کو جو ہے قرآن سے جو ہے اس لیے جو ہے آپ اس سے جو ہے موازنہ نہیں کر سکتے. نہیں, قرآن سے کوئی موازنہ نہیں ہو رہا ہے, ہم زبان کے اصول پر بات کر رہے ہیں. نہیں, یہاں زبان کا اصول آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی, اگر مفتی صاحب کو مفتی صاحب کا ٹائم ہم سٹارٹ کرتے ہیں, مفتی صاحب کو اگر بولنے دیں. سچ والا جی, دیکھیے سچ والا جی کہ میں آڈینس سے بھی کہنا چاہوں گا, سب کے سامنے ہے, میں نے 3 زبانوں کے حوالے دیے ہیں, اور جس انداز سے سچ والا نے کہا ہے میں نے اسی طریقے سے حوالے دیے ہیں. سچ والا اپنے اس دعوے کے اوپر دلیل قائم نہیں کر پائے ہیں کہ مصنف کا یا مؤلف کا مؤلف ہونے کے لیے, آتھر کا آتھر ہونے کے لیے اس کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے. کسی بھی لینگویج سے وہ ثابت کر دیں. میں عربی بھی نہیں کہتا, دنیا کی کسی بھی لینگویج میں وہ بتا دیں کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تبھی ہوگا.
میں 3 زبانیں جانتا ہوں، تینوں زبانوں کے میں نے حوالے دیے، میں 4 جانتا میں 4 کے دیتا، 40 جانتا تو 40 کے دیتا، چونکہ ہر زبان کے اندر یہی رائج ہے۔ تو استعارے کے وہ قائل ہو چکے ہیں اور اس کا یعنی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ اسی طریقے سے یہ جو ان کا خود ساختہ اصول ہے، جو ہر ویڈیو کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اللہ پورے قرآن میں شخص ثالث ہے، اللہ پورے قرآن میں 3rd پرسن ہے، اس کی کوئی دلیل ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہی نہیں ہے کہ نہیں یہ کلام پھر اللہ کا نہیں ہے، ورنہ پھر کتاب طہ حسین کی نہیں ہے، حسن نظامی کی نہیں ہے، اور وہ جو میں نے انگلش کا آرٹیکل پڑھا وہ بھی غلط ہے، حالانکہ وہ ایک یونیورسٹی کا آرٹیکل ہے۔ میری بات مکمل ہوئی ان کے دلیل کے جواب میں، اور میں ابھی بتا دوں کہ میری ابھی تک دلائل نہیں آئے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ابھی تو انہی کے دلائل پہ محاکمہ چل رہا ہے، اور بات اتنی لمبی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سچ والا جی آپ کو ایسی دلیل پیش کر دیں کہ جو دنیا کے اندر، یعنی آپ کو، یہ میں ان کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں یعنی آپ کی بات کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں سچ والا جی، کہ ایسا اصول ہو کہ جہاں پر لکھا ہو، جو مفتی صاحب آپ سے مانگ رہے ہیں بار بار، کہ لکھنے کا، کتاب لکھنے کا یہی اصول ہے کہ ہر کتاب کے اندر 1% ہی ہوگا تب کتاب مانی جائے گی، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ یعنی اس پر آگے آپ بات کیجیے، شکریہ۔ جی کہ میں نے جو ہے عرض کیا ہے کہ قرآن میں متکلم ہے، ایک نہیں ہزاروں بار ہے، قرآن میں واحد متکلم بھی ہے اور ہزاروں بار اور جو ہے جمع متکلم ہے، لیکن اللہ پرٹیکولرلی غائب ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اگر آپ قرآن کو یہ کہتے ہیں، میری بات مکمل ہونے دیجیے نا مفتی صاحب، آپ بار بار بیچ میں ٹوکتے ہیں۔ کیا میں آپ کو بیچ میں ٹوکتا ہوں؟ نہیں ٹوکتا، میں چپ چاپ رہتا ہوں۔ آپ کو میکسیمم ٹائم دیا گیا ہے، سمجھو آپ کو رعایت کے ساتھ ٹائم دیا گیا، لیکن آپ میرے وقت میں آپ بیچ میں جو ہے ٹانگ اڑا دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے نا۔ مجھے سچ والا جی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے جی۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیے محترمین، میرا یہ کہنا ہے ہی نہیں کہ جو ہے قرآن میں متکلم نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں متکلم ہے، ایک دو نہیں ہزاروں بار ہے، نحنو کی شکل میں بھی ہے اور جمع متکلم بھی ہے، حاضر متکلم بھی ہے، لیکن اللہ غائب ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار میرا یہی کہنا ہے کہ اللہ پرٹیکولرلی قرآن کو لکھنے والوں نے اللہ کو غائب کیوں رکھا؟ ظاہر بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ غائب ہے، جبکہ جو ہے قرآن میں متکلمین ہیں، جمع متکلم بھی ہے، حاضر متکلم بھی ہے، ایک نہیں ہزاروں بار ہے، لیکن اللہ غائب ہے۔ اللہ کو غائب جو ہے اس کی ضمیریں بھی غائب ہے، اس کے صیغے بھی غائب ہیں، جتنے صیغے ہیں، جتنی ضمیریں ہیں، سب کے سب اللہ کے۔ اسی لیے تو میں نے جو ہے سورہ آیت الکرسی پیش کی۔ آیت الکرسی ایک مشہور ترین آیت ہے، یہ اس کے بارے میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ اس میں اللہ متکلم ہے، حالانکہ اللہ متکلم نہیں ہے، اللہ غائب ہے۔ اگر اللہ متکلم ہوتا تو اس کی شکل کیا ہوتی، اس کے الفاظ کیا ہوتے، میں نے یہ بھی بتا دیا۔ آپ سورۃ الاخلاص دیکھ لیں، قل ہوا سے شروع ہوتی ہے بات، ہوا هو اللہ الذی لا، یہ سورہ حشر کی آخری آیتیں دیکھ لیں، جہاں جہاں اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ هو العلیم الحکیم، هو السمیع البصیر، هو الستار، هو التواب الرحیم، ساری کے سارے جتنے صفات ہیں، یعنی قرآن کو لکھنے والوں نے اس کی صفات کو اور اس کے جو ہے اس نام کو جسے اللہ کہا گیا ہے اس کو غائب رکھا ہے۔ تو ظاہر بات ہے آپ اس کو اللہ کا کلام نہ کہیں، آپ کہیں کہ متکلمین کا کلام ہے، ٹائم ہو گیا، قرآن کے لکھنے والوں کا کلام۔ جی سچ والا جی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، آپ سٹارٹ کیجئے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مطابق قرآن کے کاتبین نے، لکھنے والوں نے اللہ کو غائب رکھا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو آپ دعوے پہ دعوے کیے جا رہے ہیں نا کہ قل اللہ احد اللہ لا الہ الا هو القیوم، آیتوں پہ آیتوں پڑھے جا رہے ہیں، اس سے کیا ثابت ہوا؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، اس سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، اچھا آپ نے کہا کہ نہیں قرآن میں ضمیر متکلم ہے، حسن نظامی کی کتاب میں بھی ضمیر متکلم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لینگویج میں کم سے کم یہ ثابت ہو گیا کہ ضمیر متکلم بھی کبھی آتھر استعمال کرتا ہے اور شخص ثالث بھی استعمال کرتا ہے، ایک کتاب میں تو ثابت ہو چکا۔ آپ اس کی دلیل تو دیں کہ بھائی شخص ثالث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ متکلم کا کلام نہیں ہے، اس کی دلیل یہ آپ نے اصول لیا کہاں سے ہے؟ میرے پاس 10 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پرسن کے طور پر استعمال کیا، لیکن میں ایک بھی پیش نہیں کروں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں پیش کرنے کی، چونکہ آپ اپنے اصول کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اصول کو جسٹیفائی کریں کہ یہ اصول جسٹیفائیڈ ہے، یہاں سے لیا میں نے، عقل سے لیا، نقل سے لیا میں نے، حدیث سے لیا میں نے، قرآن سے لیا میں نے، فلاں بخاری سے لیا میں نے، فلاں مصنف سے لیا میں نے، فلاں ادیب سے لیا میں نے، تو آپ کو 3 کتابوں کے حوالے دیے اور 3 زبانوں کے حوالے دیے ہیں، آپ کا تو ایک بھی حوالہ نہیں آیا۔
آپ دلیل جو دے رہے ہیں وہ تو آپ کی اپنی، یہ تو آپ کا اپنا بنایا ہوا اصول ہوا. آپ کے اصول کو میں کیوں مانوں؟ آپ کے اصول کو قرآن کیوں مانے؟ آپ اپنے اصول کو جسٹیفائی کیجئے. کوئی بھی بات بغیر جسٹیفیکیشن کے چل ہی نہیں سکتی. واٹ از یور جسٹیفیکیشن؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کیا، اس کی صفات کو ثابت کیا عقلی دلیل سے، جسٹیفائیڈ ہے. آپ بتائیے آپ کے پاس کون سی دلیل ہے اس اصول کے لیے؟ ایسی کئی آیتیں ہیں، میں ایک بھی آیت کا حوالہ نہیں دوں گا، چونکہ مجھے کسی بھی آیت کے حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورے قرآن میں اگر ہر جگہ اللہ تعالیٰ شخص ثالث ہوتا تب بھی اللہ کا کلام تھا، چونکہ یہ اصول ہے ہی نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. آپ کو ثابت کرنا ہے اپنا اصول، مجھے ثابت نہیں کرنا. میری بات مکمل ہوئی. ٹھیک ہے. سچ والا جی، جیسے معلوم ہے کہ جو آپ نے جو دعویٰ کر رہے ہیں نا جس بات کے اوپر، تو اس پہ کوئی ایک دلیل تو آپ کی ہوگی، وہ اب ہمارے سامنے لے کر آ جائیں. ساحل، کیا میں اس بات کو صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ پھر سے ایک بار ریپیٹ کریے مفتی صاحب، کیا بول رہے ہیں؟ سچ والا جی کو جو بتا رہے ہیں کہ فرسٹ پرسن نہیں ہے کہ قرآن کے اندر، اللہ غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، تو انہوں نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ اس پر تو یہ بتائیں گے نا کہ کہیں ادب سے لیا ہے، کسی رائٹر کی، کہیں سے تو کچھ تو ان کے پاس ہوگا، وہ پروف تو دے دیں. نہیں، وہ اس کا پروف انہوں نے. میں اپنی بات رکھوں. دیکھیے مفتی صاحبان، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے قرآن میں جتنا بھی غور کیا، اس میں اللہ ہر جگہ غائب ہے. اللہ ہر جگہ غائب کے صیغوں میں ہے، غائب کی ضمیروں میں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک نہیں 10 آیتیں پیش کریں گے جس میں اللہ متکلم ہے. تو ٹھیک ہے، 10 نے 5 آیتیں پیش کی آپ، جس میں اللہ متکلم ہے. ہے ہی نہیں نا. یہ دیکھیں میری بات مکمل ہونے دیجیے نا محترم. میں آپ کی گفتگو کے دوران ایک بار بھی نہیں ٹوکتا، اور آپ ہر بار مجھے ٹوکتے ہیں، ہر بار ٹوکتے ہیں. اتنے پڑے مفتی صاحب میں نہیں سمجھ پایا. اصل میں بات نامعقول اتنی ہوتی ہے کہ اتنا جو ہے نہیں. ٹھیک ہے، میری ہر بات نامعقول ہے، آپ کی ساری باتیں معقول ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے دیکھیں میں یہی الزام میں آپ پر لگا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لگاتا. آپ یہ طولہ رکھتے ہیں، آپ ماہر ہیں، لیکن میں نہیں لگاتا. اپنی بات کہہ رہا ہوں. جی مجھے اپنی بات کرنے تو دیجیے آپ پلیز. جی اپنی بات کرنے دے دیتے، آپ اس پر ٹوک پڑتے ہیں. جی سچ والا جی، ساحل جی، بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو پھر یہ ڈیبیٹ تو کبھی یعنی کسی اختتام پر اور انت پر نہیں جائے گی. تو اس لیے اس کو آپ ہی کا جو طریقہ ہے ساحل، میں یہ چاہوں گا کہ یہیں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور سچ والا جی سے جو مفتی صاحب بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ اصول کہاں سے اخذ کیا ہے کتابت کا، تو وہ اس پہ کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس ایویڈنس ہوگا، وہ پیش کر دیں. دیکھیے میرے سامنے اس وقت قرآن ہے، قرآن ہی کی بنیاد پر ہم اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے قرآن میں اللہ غائب ہے. آپ نے ایک بھی دلیل نہیں دی کہ قرآن میں اللہ جو ہے خود متکلم ہے. جی مفتی یاسر صاحب، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس جس میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ، میں نے تین دلیلیں کیسی ہیں؟ آپ اس کا بھی جو ہے جواب دوں. آپ وہ 3 دلیلوں کے علاوہ کیونکہ آپ نے 10 کہا ہے تو 5 قرآن ساحل، وہ پھر بات وہیں پہ چلی جائے گی کہ یہاں پر ہے یا نہیں ہے. وہ پورا جو ہمارا سیشن ہوا تھا، کہانی وہیں پہ چلی جائے گی. اس پر بات اصولی ہونی چاہیے. آپ نے ایک، میں اصولی کی بات کر رہا ہوں، آپ نے ایک دلیل نہیں دی ابھی تک، ایک بھی دلیل نہیں دی. سچ والا جی کہاں دی بتائیے. سچ والا جی، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں قرآن پر بات کر رہے ہیں. آپ نے قرآن پر ایک اصول پیش کیا، وہ اصول آپ نے ظاہر بات ہے. نہیں، آپ کے اصول سے جائے تو وہ کتاب پھر اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، باقی لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے. ہاں، کیا ہر طرح کا امکان ہے. آپ نے کہا مفتی صاحب، ابھی آپ نے تو مجھے مفتی فضل صاحب نہیں، اب یہ دونوں مفتی صاحب اور سچ والا جی آپس میں بول رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں نہیں بولنا چاہیے، نہ مجھے اور نہ آپ کو. میں آپ سے گزارش مفتی فضل حمدر صاحب، دیکھیے کہ مفتی یاسر نے جو دلیل پیش کی حسن نظامی کی کتاب کی، پہلی بات تو وہ کتاب پوری طرح سے میں نے پڑھی نہیں، اس میں کیا لکھا ہے. ظاہر بات ہے بیچ میں سے کہیں سے ایک پیپر اٹھا کر ادھر سے اٹھا کر یہ کہنا کہ حسن نظامی کی کتاب ہے یہ ایسا ایسا، ظاہر بات ہے یہ کوئی دلیل نہیں کہلاتی. اس وقت ہمارے سامنے قرآن ہے، قرآن ہی کی بات پر ہم جو ہے اس وقت جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں یہ کوئی میرے لیے دلیل نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے آپ کوئی اور کتاب کا حوالہ دیں گے.
हम बात कर रहे हैं कुरान पर। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, देखिए इन्हीं से बात आगे बढ़ाते हैं ना मुफ्ती यासिर साहब से ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो 10 दलीलें हैं बता रहे हैं, 10 से ज्यादा दलीलें हैं, 10 नहीं जो है 5 दलीलें दे दें कम से कम, चलिए 5 कम से कम 5 दे दें मुझे, और 5 दे दें कम से कम, मैं ठीक है उनकी बात कबूल कर लूंगा जिसमें लेकिन आज आपको हसन निजामी साहब का सहारा लेना पड़ रहा है। मुफ्ती यासिर साहब, एक मिनट साहिल साहब मुझे बोलने दीजिए। सचवाला जी, आपने जो उसूल लिया है, आप अगर उसको साबित कर देना, कोई उसूल नहीं है, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुरान को आप एक एक आयत को अल्लाह का कलाम समझते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे सामने हसन निजामी के, देखिए हसन निजामी की किताब की मेरे पास कोई वैल्यू इसलिए नहीं है कि वो, मैं नहीं जानता कि हसन निजामी कौन है, उसकी किताब कब लिखी, किसने लिखी, मैं नहीं जानता भाई। कुरान मेरे लिए अहम है, उस पर बात कर रहा हूँ। आप कुरान को साबित करने के लिए हसन निजामी की किताब लेके आ रहे हैं, ये क्या बात हुई? मैं लैंग्वेज का उसूल बयान करने के लिए नहीं, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। आप ये फरमा रहे हैं, देखिए मुफ्ती यासिर साहब मोहतरम, मेरी बात पे जरा देखें, यहाँ पर आप थोड़ा तैश में बताइए। मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूँ, कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम नहीं है। कुरान के लिखने वालों ने अल्लाह के बारे में बताया कि वो वैसा है, वो ऐसा है, लैसा कमिस्लिही शै, लिहाजा आप खुद नहीं कह रहा, खुद अल्लाह खुद कहीं भी नहीं कह रहा। लिहाजा आप मैं ये कह, वो फिर कुरान अल्लाह का कलाम नहीं हुआ, यही तो जाहिर बात, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, अल्लाह का कलाम नहीं है कि वो कुरान का लिखने वाला बता रहा कि अल्लाह का कलाम नहीं है। मैं यही पूछ रहा हूँ, अल्लाह खुद मुतकल्लिम है कि मुफ्ती साहब? एक मिनट आप बीच में बोले, आप ना बोले यार साहिल। जब मुतकल्लिम का फर्स्ट पर्सन होना जरूरी है, थर्ड पर्सन वो नहीं हो सकता, ये उसूल आपने कहां से लिया? मैं इतनी देर से नहीं, बात है, आप कह रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है, इसलिए मैं आपकी बात पे बात कर रहा हूं ना। आपका कहना है कि कुरान एक लफ्ज, एक आयत अल्लाह का कलाम है, किस बुनियाद पर कहते हैं? किस बुनियाद पर? आप एक भी दलील आप अभी तक यहीं से सच वाला, आप इस पे दलील दे दीजिए। आपसे दलील मांग रहे हैं एक छोटी सी, वो तो आप दे दीजिए। मैं तो कुरान की बात, मैंने आयतुल कुर्सी पेश की ना, आयतुल कुर्सी, इससे बड़ी दलील आपको और क्या चाहो? लेकिन सच वाला जी, अभी शुरू में आपने ये फरमाया कि आप यानी नहीं जानते ना अरबी। ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, आप लोग जानते हैं भाई। बार ये ताना क्यों दे रहे हैं? मैं नहीं जानता, हम ये बात नहीं कर रहे। जब आप नहीं जानते तो आप हमारी बात क्यों मान रहे हैं? नहीं, मैं 2 सेकंड सब रुक जाते हैं। देखिए मोहतरमी, 2 सेकंड सब रुक जाते हैं। 2 सेकंड बात सच वाला जी, निहायत एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ, ताना देते हैं कि सामने, मैं आपका निहायत एहतराम से कह रहा हूँ सच वाला जी, रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे बात कहते हुए कह रहा हूँ कि आपने खुद फरमाया है कि आपको उबूर नहीं अरबियत के ऊपर, और अभी आप अरबी किताब की इबारत, अभी आप अरबी किताब की इबारत नहीं पढ़ सके हैं पब्लिक के सामने, तो उसमें आप देखिए ठीक है, मैं नहीं पढ़ा, ये जो है, ये बात आपका जो है इल्जाम लगाना है, ठीक है, आप जो मर्जी लगा लें, लेकिन मैं आपसे नहीं, उसमें आप उसका तर्जमा ट्रांसलेशन नहीं कर सके हैं। मैं कुरान का जो है मतलब गौर करता रहा हूँ, मैंने देखा कि कुरान में अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है। आपने एक दलील नहीं दी। बात आपकी सही है। साहब का ये कहना है कि जो है 10 दलीलें हैं, तो कोई 5 दलीलें दीजिए। बोल रहा मैं 5 दलीलें दीजिए। मैं दलील उस वक्त दूंगा जब आप अपने दावे को जस्टिफाई कर देंगे। जिस दिन आप जस्टिफाई क्या करना, मेरे सामने कुरान से बड़ा और क्या दावा है भाई? आप कुरान के एक लफ्ज को अल्लाह का कलाम कहते हैं, जाहिर बात है मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अल्लाह का कलाम किस बुनियाद पर कह रहे हैं? आपका गौर मेरे ऊपर, ये दुनिया के ऊपर हुज्जत कैसे हो सकता है? आप जो है जो मर्जी अकीदा रखने, ठीक है आप रख लें, लेकिन आप ये साबित नहीं कर सकते कि ये अल्लाह का कलाम है, क्योंकि अल्लाह खुद नहीं, इसमें जो है मुतकल्लिम नहीं है। जिस कलाम में अल्लाह खुद मुतकल्लिम नहीं है, आप ये किस दावे अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है लिहाजा ये अल्लाह का कलाम नहीं है, इसकी दलील क्या है? अल्लाह का कलाम नहीं है ना, मैं यही तो कहना चाहता हूं। अल्लाह को कैसे फिट करें वहां पे? मुफ्ती यासिर साहब, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। देखिए हमारे मुफ्ती फजल हमदर्द साहिल जी एक बात सुनिए मेरी जी, फरमाइए। मुफ्ती यासिर साहब
कुरान के को जो साबित करने के लिए किसी हसन निजामी की किताब का जो है हवाला दे रहे हैं। भाई मैं किसी और किताब का हवाला दूं? नहीं, कुरान को साबित करने के लिए नहीं, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि होना आप 5 आयतें लेकर साबित कर दें। कुरान को साबित के लिए, कुरान को साबित करने के निजामी का मैंने हवाला नहीं दिया, बल्कि आपके उसूल को गलत साबित करने के लिए हसन निजामी का हवाला दिया। ये उसूल की बात है नहीं। आप तो जो है कुरान के एक एक आयत को अल्लाह का कलाम कह रहे हैं कि ये किस उसूल की बुनियाद पर कर रहे हैं भी आप? अभी तो कुरान के एक एक लफ्ज को अल्लाह का कलाम कह रहे हैं, किस उसूल की बुनियाद पर कर रहे हैं आप? दलाइल के ऊपर मुहावरा हो रहा है। नहीं, देखिए जी मुफ्ती फजल साहब, ये जो है ये तो हम क्रॉस टॉक देखें सच वाला जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जरा थोड़ा रुक जाइए, तो आपके बड़ा ठीक है, मैं रुक गया, चलिए ठीक है जी। मुफ्ती यासिन आजिदी साहब, देखें आप जो बात जहां तक आ गई है, मुफ्ती साहब ने आपसे इस बात के ऊपर कहा है कि आप इस बात को कोई उसूलन यानी आप पेश कर देना, यानी उन्होंने जो किताबों के जो आपके सामने रेफरेंस रखे हैं वो इसलिए नहीं कि वो कुरान का मुहाजना कर रहे हैं, वो आपको जबान का उस्लूब बता रहे हैं कि जबान के उस्लूब में ही होती, और यही मेरी आपके साथ टॉक में हुआ था। अब आपका फर्ज ये बनता है, हम जैसे तालिब इल्मों के लिए, मुझ जैसे और साहिल जैसे तालिब इल्मों के लिए जो हमें देख रहे हैं, कि आप जबान के उस्लूब पे तो बात कर लें, जबान के उस्लूब पे आप बात नहीं करें। जी मैं आपसे ही कह रहा हूँ सच वाला जी, कि आप जबान के उस्लूब के ऊपर, कि अरबियत का जो उस्लूब है या दुनिया की जबानों का है, क्या वो इस तरह है जिस तरह आप कह रहे हैं, आपका जो दावा है उस तरह ही होना चाहिए? नहीं, देखिए मेरा कोई दावा नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने जो उस वक्त जो कहा था कि सनात इल्तिफात की बात की थी, हालांकि अभी तो मुफ्ती साहब से आपकी बात हो रही है ना, लेकिन इसमें आप कोई तो आपके पास प्रूफ होगा, वो आप पेश कर दें। मुफ्ती साहब भी आपसे यही चाह रहे हैं, मैं भी चाह रहा हूँ, व्यूअर्स भी सब आपसे यही चाह रहे हैं। कुरान से बड़ा प्रूफ और आपको क्या चाहिए कि कुरान में अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि कुरान का जो लिखने वाले हैं उनका कलाम कहने हैं, आप मेरे को कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं। इस वक्त अभी इस वक्त आपको सच वाला जी 5,000 लोग आपको लाइव देख रहे हैं, 5,000, और ये मुसलसल देख रहे हैं, हमें 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आपसे ये चाहते हैं, जो कमेंट्स में आ रहे हैं, कि आप इन मुफ्ती साहब के इस चीज का जवाब दीजिए, यानी ये जवाब जो है आप जो बता रहे हैं कि आपके जो उसूल है, दुनिया का कोई एक हवाला पेश कर दें कि राइटर जो है वो फर्स्ट पर्सन। जाहिर बात है वो हसन निजामी का हवाला दे रहे हैं, जाहिर बात है हसन निजामी की किताब का मेरे लिए क्या उसकी क्या हैसियत है, जरा बताइए। कुरान में अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है, आप कम से कम 5 आयतें ऐसी पेश कर दें तो ठीक है, मैं 5 आयतें पेश कर लेंगे ना, मैं इसको अल्लाह का कलाम मान लूंगा, चलो ठीक है। मैं उस वक्त पेश करूंगा जब आप अपने इस उसूल को जस्टिफाई कर दें। नहीं भाई, कौन सा उसूल? आप हसन निजामी को उसूल समझ रहे हैं? आप समझे, मेरी समझ नहीं आ रही बात ये। अच्छा, ये क्योंकि आपने अंग्रेजी जबान का जो उसूल दिया उसमें IV को तो जो है ये आयत बताया गया है, आपके अपने आप कुरान से दलील दे रहे हैं। आपने जो कुछ पेश किया है उसमें IV का आना आयत बताया गया, आपके अपने पेश करदा जो है मतलब उसूल के मुताबिक आप मुझे IV का बार बार आना आयब है, आपके अपने कहे गए उसूल के मुताबिक। जबकि कुरान में IV बार बार आया है, IV, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप कुरान से दलील दे रहे हैं ना, तो आप मैं कुरान ही की बात कर रहा हूँ, मैं कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप जो है कुरान के बाहर जा रहे हैं, एक भी दलील आपने कुरान की नहीं दी अभी तक, ये बात वाज़ेह रहे लोगों। मुफ्ती साहब ने अभी तक कुरान की एक आयत ही नहीं पढ़ी है, मुफ्ती साहब एक भी आयत नहीं है, अल्लाह का कलाम वो इसलिए नहीं दी कि जो है एक भी आयत अल्लाह के मुतकल्लिम होने। मुफ्ती यासिर साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आप अपना माइक चेक कर लीजिए। आपकी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब की आवाज कम आ रही है और ठीक नहीं है। माइक बदला है, अब सही आई है या नहीं आई है? अब ठीक आ रही है, आप कमेंट में पूछते हैं। आप बताइए दोस्तों, जो लोग देख रहे हैं, मुफ्ती यासिर साहब की आवाज आपको ठीक आ रही है अभी या नहीं आ रही है? प्लीज, शुक्रिया। सच वाला जी, इस उसूल को आप बढ़ा दें ताकि बात आगे चले जाए। क्रॉस टॉक ही चल रही है, सब लोग भी देख रहे हैं, और ताकि इसको हम किसी इख्तिताम तक भी तो उसको लेके जाना है हमने बात। मेरा मुतालबा बहुत सादा है, बहुत सीधा है। मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ, ये अब तक कम से कम 50 बार कह चुका हूँ, कुरान में अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है, खुद नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये जो है ये लोग जो कुछ इसका मतलब है सच वाला जी, आप कुरान को कलामुल्लाह नहीं मानते हैं, ठीक है? जाहिर बात है कलामुल्लाह नहीं है, अल्लाह ये कलाम खुद कह रहा है कि ये कलामुल्लाह नहीं है, तो आप मान रहे हैं, आप माने शौक से। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं।
اسی کے اوپر یہ پہلے مفتی ہمدرد صاحب میں آپ سے جو ہے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ بھئی دیکھیں قرآن جیسا بھی ٹھیک ہے، اس میں خوبیاں ہیں، اس میں جو بھی ہے میرے حساب سے خامیاں ہوں گی، لیکن آپ کے حساب سے خوبیاں ہوں گی، ٹھیک ہے اس میں مفتی خوبیاں صاحب آپ کی آواز ابھی بھی لوگوں کو صحیح نہیں آ رہی ہے، تو آپ مائک اگر ہٹا کے نا ڈائریکٹ لیپ ٹاپ سے اگر آپ آواز کریں تو مفتی صاحب کی آواز صحیح ہے۔ مفتی فضل حمدر صاحب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں جی سچ والا جی، میں مفتی صاحب کے مائک کا ذرا تھوڑا سا وہ پرابلم تھوڑا ٹھیک کروں تاکہ لوگوں کو آواز صحیح جائے۔ مفتی صاحب آپ مائک کو اگر آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیے میری آواز صحیح آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ میں نے اپنی مائک جو ہے ڈائریکٹ انٹرنل مائک یوز کر رہا ہوں، میں ایکسٹرنل میں نے ہٹا دیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے مفتی صاحب، آواز ٹھیک ہے جی بولیے مفتی صاحب جی۔ اچھا مفتی یاسین صاحب کوئی ایک 5 آیت آپ پیش کر سکتے ہیں 6,500 قرآن میں سے؟ ساحل اس طرح نہیں کر سکتے، نہیں ہے نا قرآن میں نہیں ہے، اور جو 3 آیتوں کا حوالہ دیں گے وہ ان 3 آیتوں کا میں بھاڑنا پھوڑ دوں گا، لیکن جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے قرآن کو ثابت کرنے کے لیے مفتی یاسر صاحب آپ جو ہے حسن نظامی کی کتاب لے آ رہے ہیں۔ اچھا سچ والا جی میں پھر یہ گزارش یہاں سے یہ کرتا ہوں مفتی صاحب کہ سچ والا جی ایک طرف سے یہاں سے بات پھر آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، یعنی آپ جو بار بار ان 3 آیتوں کے اوپر آ رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی آپ کا مطالبہ ہے اور آپ کوئی پروف بھی نہیں پیش کر رہے ہیں، تو وہ پھر جو میں نے شروع میں بات رکھی تھی کہ جو آپ کی جو صورتیں جو آپ نے بنائی ہیں جو اس کے اوپر پھر بات جو ہے گولی مارو بھائی، میں اس وقت یہاں پر اس پر بات کرنے نہیں آیا نا، میں تو قرآن پہ بات کرنے آیا ہوں۔ اس کو گولی مار کے میں آپ سے نہیں ظاہر بات دیکھیے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ عربیت سے واقف ہیں نا۔ اللہ متکلم نہیں ہے، آپ ہے تو بتائیے نا، آپ میرا منہ بند کریں، میں بولتا رہوں گا تو قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے، میں بولتا رہوں گا۔ اب آپ میرا منہ بند کریں، آپ ابھی تک میرا منہ بند کیے نہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ فور دا سیک آف دی آرگومنٹ میں نے مان لیا، یا جب میں بولتا ہوں سعید صاحب آپ بولنے لگتے ہیں، عجیب آدمی ہے۔ نہیں میں دونوں کو نہیں، میں اب خاموش ہو گئے، مجھے بولنے دیجیے، اب آپ خاموش رہیے۔ فور دا سیک آف دی آرگومنٹ میں نے مان لیا پورے قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت کیسے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ یہ اصول قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ مجھے یہ نہیں، مجھے یہ آپ کی بات مکمل ہو گئی مفتی صاحب، میں اب یہاں کچھ عرض کروں۔ دیکھیے میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں خود متکلم نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے یہ بات خود یہ بدیہی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کو لکھنے والوں نے لکھا، ظاہر بات ہے۔ دیکھیں میں آپ سے، دیکھیں آپ نے انگریزی کی جو دلیل پیش کی اس میں آئی بی کا بار بار آنا اس کلام کا عیب ہے، آپ نے بتایا۔ آپ جو حسن نظامی کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ حسن نظامی کی کتاب کیا ہے میں نہیں جانتا، اور کیا آپ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے حسن نظامی کی کتاب لے آئیں گے؟ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ کہنے پر، آپ غلط کہہ بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ غلط کہہ رہے ہیں سچ والا جی۔ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے نہیں، آپ کوئی ایک دلیل پیش کریں، اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ کی بات ایک بھی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس محترم مفتی صاحب۔ سچ والا جی آپ کی بات مکمل ہو گئی، مجھے کہنے نہیں دیجیے۔ دیکھیے میں آپ سے بات کر ہی نہیں رہا ہوں چونکہ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میرے اس تمام کے تمام لوگوں سے ایڈریس ہے، وہ یہ کہ سچ والا نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم میں چونکہ اللہ تھرڈ پرسن ہے لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اصول انہوں نے پیش کیا، یہ اصول قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس اصول کا جواب میں جب دوں گا کہ جب وہ اصول سچا ثابت ہو جائے گا کہ ہاں کسی بھی کتاب کے مصنف کے لیے اس کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے، کسی بھی لینگویج میں وہ ثابت کر دیں۔ ابھی تک کہ وہ اپنے اصول کو جسٹیفائی نہیں کر پائے، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن ہے۔ میں کہتا ہوں ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے آپ اپنے اصول کو جسٹیفائی کر دیجئے۔ آپ کے پاس عقلی دلیل نہیں، آپ کے پاس کسی دوسری زبان کی دلیل نہیں، آپ کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ پرسن ہونا اللہ کا ضروری ہے ورنہ تھرڈ پرسن ہوگا تو یہ اللہ کا کلام نہیں۔ چلو قرآن ہی سے دلیل دے دو، قرآن میں ایسی آیت کوئی دکھا دو۔ تو آپ نے سوائے دعوے کے ابھی تک کے کچھ کیا ہی نہیں۔ آپ کا کیا ہے، آپ اپنے غور کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، غور و فکر کے اوپر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کو میں اپنے غور و فکر کے اوپر یعنی قائل کر لوں گا۔ میرا غور و فکر کرنا جو ہے دوسروں کے لیے دلیل ہے، آپ کا غور و فکر کرنا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، وہ آپ کے لیے آپ کی جو ہے ذہنی ایکسرسائز ہوگی۔ آپ کا غور و فکر ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہم تو دلیل کی روشنی میں بات کرتے ہیں، ہم نے 3 زبانوں سے دلیلیں دی ہیں۔ آپ ابھی تک کے اپنے اصول کو ثابت کرنے کے لیے کہیں سے بھی دیکھیے دلیل ہوگی ایکسٹرنل، دلیل انٹرنل نہیں ہوتی۔ وہ ایکسٹرنل دلیل لائیے کہاں سے اپنے اصول کو جسٹیفیکیشن کے لیے؟
آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اتنے دن سے آپ پوری دنیا کو جو گمراہ کر رہے ہیں وہ محض ایک خود ساختہ بنائے ہوئے اصول کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اس اصول کی کوئی بنیاد کسی زبان میں نہیں ہے, کسی بھی زبان میں نہیں ہے. آپ کی بات مکمل ہو گئی مفتی صاحب؟ آپ کی بات ہو گئی؟ جی ہاں. اچھا دیکھیے, آپ نے جو کچھ دلیل دی انگریزی سے جو ہے آپ نے جو ثابت کیا اس میں آئی اور بی کا بار بار آنا خود کلام کا عیب ہے, یہ آپ نے ثابت کر دیا. اب رہی جو ہے آپ انگریزی کی بات چھوڑ دیجیے, اب آپ نے اردو سے جو کچھ ثابت کیا کہ جو ہے حسن نظامی کا, تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جو ہے آپ حسن نظامی کی کتاب کو لے کر آپ قرآن کو جو ہے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا. میں آپ سے نہیں سنیے میری بات سنیے, میں آپ کی گفتگو کے دوران نہیں بولتا تھا نا, میں چپ رہتا نا, لیکن آپ ہر بار دیکھیے, آپ ہر بار میری بات کے درمیان میں ٹوک دیتے ہیں. ہو گئی یا نہیں ہو گئی آپ بولیے. دیکھیے لوگوں جو ہے ذرا آپ اب ذرا غور کیجیے مفتی صاحب کو, میں جب وہ بولتے ہیں تو میں پوری طرح سے چپ رہتا ہوں, سچ والا, لیکن میں جب بولتا ہوں یہ بار بار بی پہ ٹوک دیتے ہیں, بار بار ٹوکتے ہیں. آپ نے غور کیا ہے؟ آپ اس اسٹریم کو پوری طرح سے غور سے دیکھیں. جس وقت وہ بول رہے ہوتے ہیں میں پوری طرح سے چپ رہتا ہوں, اور جب میں بولنا شروع کرتا ہوں مفتی صاحب مجھے بیچ میں ٹوک دیتے ہیں. ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اپنی دلیل دے نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں اتنی دیر سے تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, وہ قرآن میں اللہ کے متکلم ہونے کو ایک بھی دلیل دے کر ثابت نہیں کر سکے. بھئی آپ جو ہے قرآن کو اللہ کا کلام مانتے رہیں, یہ آپ کی مرضی, آپ کا ماننا آپ کو مبارک, لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ اللہ خود متکلم نہیں ہے. پورے قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے, کوئی ایک بھی دلیل آپ نہیں دے سکتے. اگر ہے تو دیجئے. ہو گئی مکمل. قرآن اللہ کا کلام ہے, کوئی ایک بھی دلیل دیجئے. ہو گئی بات مکمل. جی. آپ کا بار بار یہ کہنا کہ میں حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو ثابت کر رہا ہوں سوائے دجل, فریب, بہتان کے اور کچھ نہیں. اس لیے کہ ہم حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو ثابت نہیں کر رہے ہیں, بلکہ حسن نظامی کی کتاب سے آپ کے اصول کو غلط ثابت کر رہے ہیں, اور آپ کا اصول قرآن نہیں ہے. آپ کا اصول آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس اصول کے جسٹیفیکیشن کے لیے آپ کو ایکسٹرنل سورس سے کہیں نہ کہیں ایویڈنس لانا پڑے گا. بغیر دلیل کے آپ کا دعویٰ کتنی مرتبہ بولے جائیں مٹی کے ذرات کی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یا تو آپ ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے, میں پھر وہ آیتیں سناتا ہوں آپ کو پڑھ کر, لیکن جب آپ ابھی اپنے دعوے کو ہی ثابت نہیں کر پائے, جسٹیفائیڈ نہیں کر پائے اپنے دعوے کو, اپنی انڈرسٹینڈنگ کو, تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا چلے جاؤں. میں کیوں پڑھوں قرآن کی وہ آیتیں؟ پہلے آپ اپنی بات پہ تو اپنے گراؤنڈ کو تو ثابت کریں. میری بات مکمل ہوئی. ٹھیک ہے, اجلی صاحب کی بات مکمل تو ہو گئی ہے, لیکن جو ہے آپ نے ایک بھی دلیل ابھی تک نہیں دی. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, بڑی جو ہے, میں کم سے کم یہ دیکھ کے آیا تھا کہ جو ہے میرا غور و فکر شاید غلط ثابت ہو جائے. میں چاہتا تھا کہ میرا غور و فکر غلط ثابت ہو جائے, لیکن آپ نے میرے غور و فکر کو غلط ثابت نہیں کیا, نہ کر سکے, آپ کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن کے متکلم, اللہ کے متکلم ہونے پر کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے. اور یوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 10 دلیل دوں گا. بھائی آپ کم سے کم 5 دلیلیں دے دو. 5 دلیلیں کیا دیتے آپ, ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آگے بڑھیں. ابھی تک آپ نے دلیل نہیں دیا, ابھی تک آپ نے کوئی دلیل نہیں دی. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا, بار بار مجھے افسوس ہو رہا ہے. میں چاہتا تھا کہ میرا غور و فکر غلط ثابت ہو جائے, لیکن آپ نے غلط ثابت نہیں کیا, اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن کے متکلم ہونے پر, اللہ کے متکلم ہونے پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے. لوگوں سن لو, جان لو کہ مفتی صاحبان کے پاس قرآن میں اللہ کے متکلم اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے. جس کلام میں خود متکلم نہیں موجود نہیں ہے, وہ غائب ہے. ظاہر بات ہے, اب آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے؟ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لکھنے والوں کا کلام ہے, ٹھیک ہے, یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن آپ لکھنے والوں کے کلام کو اللہ کا کلام اللہ سے جوڑ رہے ہو, اور اللہ کہہ رہے ہو کہ جو ہے اللہ خالق کائنات ہے, وہ سپر انٹیلیجنس ہے. یہ دراصل اس پر بہتان ہے. قرآن کو یہ ایک ایسی ذات جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپر انٹیلیجنس ہے, اس سے جوڑنا دراصل اس سپر انٹیلیجنس کی توہین ہے, اس کی اہانت ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے جی. تو لوگوں سن لو, جان لو, سچ والا نے ایک اصول وضع کیا ہے اور اس اصول کو ابھی تک کے ثابت نہیں کر پائے ہیں. اس لیے میں, کیونکہ بات کوئی فائدہ نہیں ہے, اب میں آگے بڑھتا ہوں, اور میں مفتی فضل حمدرد صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے. میں اپنی دلیل, ویسے میرے پاس 3 دلائل تھے اور اس کا وقت نہیں مل پایا, لیکن میں کم سے کم پہلی دلیل جو ہے, آپ کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, میں پہلی دلیل جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا, اور
آپ میوٹ پر ہیں. میں پہلی دلیل پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے لیے جی آپ کے پاس وقت ہے مفتی صاحب, آپ کہیے. جی ایک منٹ میں ذرا اسکرین شیئر کر لوں. لیکن مفتی صاحب سچ والا جی سے آج ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان سے نہیں چھوڑیے مفتی صاحب بھی بات ہو جائے, کہاں سے لائیں گے بیچارے مجبور ہیں, چھوڑیے. تو ہم آگے چلتے ہیں اور میں ایک منٹ ذرا سا اسکرین شیئر کر لیتا ہوں, جسٹ اے سیکنڈ. یہ جو میں دلیل دینے جا رہا ہوں